خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، اور آج 4 برس بعد وہ مدینے جا رہا تھا، اور اس کے ذہن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی، اور خالد کا گھوڑا خرما خرما چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹک دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو۔ لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت جو اسے آگے ہی آگے کو کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی بانھ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اکرمہ اسے کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلوں کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے معرکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب پہاڑی کی چوٹی چھوڑی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ بھگت رہے تھے۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا اب مشکل کام نہیں رہا تھا۔ اب اللہ کے سوا مسلمانوں کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ نہ تھا۔ ان کی تعداد 23 تھی۔ ان میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھی، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسری ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے، پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھوڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پہ ضرب لگاؤ کہ وہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے
اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حملہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی، برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا تھا۔ اس نے اس برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بڑا شدید حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو جس طرح پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گوشت پوشت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا۔ گوشت پوشت کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کمان تھی، ترکش بھی، تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 23 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے مشکل سے ہی یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا
کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آ رہی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں، جہاں اسے اپنے ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصوروں میں دیکھنے لگا کہ ان 23 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے۔ ایک مورخ کی تحریک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے ان پر دشمن بڑھتا اس طرف تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 فدائین اور 2 خواتینی کے بے جگری کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کے جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا وحشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹتے جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخمیوں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ پار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھوڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی وحشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک آدمی کا انتظار ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟
نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنس کر چل پڑا تھا۔ اب احد کے معرکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہو، اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخ ابن الشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو میں تمہیں دکھا چکا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 آگے ہو کر بولے، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب اسے رستے میں نہ روکو، میرے قریب آنے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر روکا اور طنزیہ کہہ کے لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار بھی نیام میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی ابی کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اے اہل قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہیں۔ لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک بھی دیتے تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ رستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔